خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج میں سر چھوٹو رام، جو یونائٹڈ پنجاب کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، وہ جاٹ تھے، اس پنجاب کے ایسٹرن علاقوں سے جو بعد میں ہریانہ بنا۔ سر چھوٹو رام پنجاب یونینسٹ پارٹی جو 1923 میں سر فضل حسین نے اسٹیبلش کی تھی، ان کے نیئرسٹ جو ساتھی تھے، کولیگ تھے، پنجاب یونینسٹ پارٹی ویسے تو پرو برٹش تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہر پنجابی کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے حق میں تھی۔ تو یہ پارٹی 1923 میں بنی تھی، لیکن 1901 میں کچھ لوگ 1900 کہتے ہیں، 1900، لیکن ایکچولی وہ بل 1901 میں پاس کیا گیا، جس کے مطابق جو نان ایگریکلچرل کاسٹس ہیں پنجاب کی، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ ایگریکلچرل کاسٹ کی زمین جو ہے اس پہ اس کے مالک نہ بن سکیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں منی لینڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول کیا کرتے تھے، بینکس نہیں تھے ہوتے، بعد میں بینکس بنے۔ تو پرائیویٹ انڈیویجول جو بھی انٹرسٹ کلیم کرتے تھے، اگر کسان جو ہے یا لینڈ لارڈ بھی پے نہ کر سکیں تو قانون کے مطابق پھر ان کی زمین کے مالک جو ہیں وہ یہ نان ایگریکلچرل کاسٹ، خاص طور پہ کھتری اور اروڑا جو منی لینڈنگ میں زیادہ تر تھے۔ پنجابی ہندو بھی منی لینڈنگ کرتے تھے، لیکن زیادہ تر کھتری اور اروڑا کرتے تھے، چاہے وہ ہندو ہوں یا وہ سکھ ہوں۔ مسلمانوں میں منی لینڈنگ کا اوپن وہ کیا کہتے ہیں پروفیشن نہیں تھا، کیونکہ اسلامک لاء کے مطابق انٹرسٹ لینا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سو دس واز دا فیکٹ۔ تو 1901 میں یا 1900 میں لینڈ ایلینیشن ایکٹ پاس ہوا، جس سے پنجاب کی جو ایگریکلچرل کاسٹس ہیں یا برادری ہیں، ان کی پوزیشن بائی لا محفوظ کی گئی۔ اور ایک تھیوری یہ ہے کہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ کیونکہ میجورٹی پنجابیوں کی یہ رورل ایریاز میں یعنی گاؤں میں رہتی ہے، اور وہ فوج جو ہے لینڈ لارڈز کے ذریعے اور پنجاب کے پیروں اور ریلیجیس فگرز، سکھوں کے لیڈرز بھی ریلیجیس، اور ان کی مدد سے یہ ریکروٹ کرواتے ہیں برٹش انڈین فوج میں، تو ان کی پوزیشن سٹرونگ کی جائے۔ شہری ہندو جو ہیں، جو انڈسٹری میں تھے، انڈسٹری زیادہ نہیں تھی پنجاب میں، کامرس میں، انشورنس میں، منی لینڈنگ میں جو تھے، ان کی جو لینڈ ایکوائرنگ ابیلٹی ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ کسانوں کو اور لینڈ لارڈز کو پیسوں کی تو ضرورت ہمیشہ ہوتی تھی، تو وہ پھر مسلم فرنٹ مین جو ہیں وہ رکھ لیتے تھے، یہ منی لینڈرز، اور ان کے ذریعے یہ زمینیں جو ہیں ایکوائر کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا کسانوں کی اور مڈل لیول پیزنٹس جو ہیں، ان کی پراپرٹی پہ، ان کی زمین پہ کنٹرول جو ہے وہ پھر بھی کنٹینیو ہوتا رہا نان ایگریکلچرل کاسٹ کے حق میں۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
اور اس طریقے سے جو پیسہ ادھار لینے کا ضرورت تھی اس کی وجہ سے کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی ہوتا تھا. ایک تو ہے نا سمپل انٹرسٹ, کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو پنجاب کا کسان جو ہے خاص طور پہ وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, وہ منی لینڈرز کے کنٹرول میں کہ اس بوجھ کے تحت تھا. یہ آپ پلیز نوٹ کر لیں, 1936 میں جب جواہر لال نہرو نے لکھنؤ میں ذکر کیا اس چیز کا, نہیں 1937 میں جو ان کی تقریر ہے, تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ منی لینڈنگ اور کسان کی پوزیشن کو کسی طریقے سے مضبوط کیا جائے. تو ہوا کیا تھا کہ سر چھوٹو رام جو تھے وہ پنجاب کے جو ہندو جاٹ ہیں, دیکھیں ہریانہ میں نہ کوئی دریا تھا نہ کوئی نہروں کا سلسلہ تھا, تو وہاں پہ لوگ مجبور تھے اور ان کی زمینیں جو ہیں وہ بہت کیا کہتے ہیں اتنی زیادہ پروڈکٹیو نہیں تھیں, غربت بہت تھی. لیکن سر چھوٹو رام اپنے زمانے کے ایک بہت انلائٹنڈ لیڈر تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اور پنجاب یونس پارٹی کے جو کہنا چاہیے ستون میں سے تھے. یہ ستون کا مطلب ہے جو ان کا پلرز ہوتا ہے, ایک پہلے سر فضل حسین, اس کے بعد سر سکندر حیات, اور بعد میں سر خضر حیات ٹیوانا. ان تینوں کے ساتھ سر چھوٹو رام کا ریلیشن شپ رہا. تو 1937 میں پنجاب اسمبلی میں سر چھوٹو رام نے بل پیش کیا جو اسمبلی نے پاس بھی کر دیا. ویری انٹرسٹنگ کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹس ہیں نا, یہ جو ایکیومولیٹڈ اپنا انٹرسٹ ہے, ڈیٹس تو قائم رہیں گی لیکن ان کے اوپر جو اتنا زیادہ انٹرسٹ ملٹیپلائی ہو گیا ہے وہ انہوں نے ریمٹ کر دیا, یعنی اس کی ریمیشن ہو جائے گی. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ اکثر لوگ جو ہیں جب سر چھوٹو رام کے اس ریفارم پہ بات کرتے ہیں تو ان کو پوری ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی کہ یہ بل جو ہے پھر اس زمانے کے جو گورنر تھے برٹش ایمرسن, ان کے پاس گیا. اور ہوا کیا کہ میں نے جب میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں میری ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی, بعد میں وہ انٹرنشپ یعنی ایک ہوتا ہے ٹریننگ کا پیریڈ, وہ پنجاب اسمبلی میں کام کرتی رہی. تو میں نے اسے ریکویسٹ کیا کہ آپ ذرا پلیز چیک کریں کہ سر چھوٹو رام کا بل جو ہے ہم نے سنا ہے یہ پاس ہو گیا تھا, لیکن کیا اس پہ ایکچول یہ لا بھی بنا کہ صرف بل پاس ہوا. تو اس نے پھر وہاں پہ جا کے انکوائری کی, کئی دن اس کو لگے, وہاں پہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی بھی مدد لی گئی, اور پتہ یہ لگا کہ واقعی بل پیش ہو گیا تھا. اسمبلی نے, جس میں پنجاب یونس پارٹی کی اوور ویلنگ میجورٹی تھی, ہاں جی بہت بڑی میجورٹی تھی, انہوں نے پاس بھی کر دیا تھا یہ بل. لیکن جب یہ بل گورنر ایمرسن کو بھیجا گیا تو دا گورنر ریفیوز ٹو گیو ہز اسینٹ. دیکھیں اس زمانے کے 1935 ایکٹ کے مطابق پروسیجر یہی ہوتا تھا کہ جو اسٹیبلش ہوا تھا کہ الیکٹڈ اسمبلی ہوں گی, اور الیکٹڈ اسمبلی تھی 1937 میں. سر سکندر حیات اس زمانے میں چیف منسٹر تھے پنجاب کے, لیکن اور یہ بل پاس پنجاب یونس پارٹی کی مرضی سے ہوا جن کی میجورٹی تھی. لیکن بل کا قانون بننے میں ایک سٹیپ اور تھا, اور وہ یہ تھا کہ گورنر آف پنجاب جو ہیں وہ اس کو اپنا اسینٹ یعنی اپنا لیگل رائٹ سگنیچر دے دیں. بٹ ایمرسن
refused to do so. تو سر چھوٹو رام کا بل پیش کرنا اور اس بل کا پاس ہو جانا از ٹرو. میری اسٹوڈنٹ نے میری ریکویسٹ پہ جا کے پوری تھورو انکوائری کی، اور جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہی ایکچول فیکٹ ہے کہ بل تو پاس کر دیا پنجاب اسمبلی نے، جس میں پنجاب یونینسٹ پارٹی کی میجورٹی تھی. اس پہ اپوز کیا وہاں کے کانگریس کے. بائی دا وے پنجاب دیکھیں، جو کانگریس سینٹر میں تھی، جواہر لال نہرو اور باقی لوگ یہ ریڈیکل سوچ رکھتے تھے، لیکن پنجاب کی جو تھی کانگریس پارٹی، اس میں منی لینڈرز کی ڈومینیشن تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا، لیکن بل پاس ہو گیا تھا. لیکن پاس ہونے کے بعد جو پروسیجر ہے کہ اس کو لا بننے کے لیے گورنر آف پنجاب کا اسینٹ، یعنی اس کا پازیٹیو سگنیچر لازمی ہے. ایمرسن نے انکار کر دیا اس بل کو پاس کرنے میں، اس لیے یہ بل پاس ہونے کے باوجود قانون نہیں بن سکا. I hope I have explained this to the satisfaction of all those who are curious. اور خاص طور پہ سر چھوٹو رام کے جو ایڈمائرر ہیں ان میں سے میں بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں سر چھوٹو رام جو ہیں اپنے دور کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، بہت پازیٹیو سوچ تھی ان کی، اور ہندو مسلمان سکھ یونٹی میں وہ بھی یقین رکھتے تھے جیسے پنجاب یونینسٹ پارٹی کے باقی لیڈر رکھتے تھے. بعد میں مسلم لیگ نے وہاں پہ سر خضر ٹیوانہ کے خلاف 43 میں ان کے خلاف باقی لینڈ لارڈ سے مل کے ان کے خلاف موومنٹ شروع کی. وہ بعد میں کبھی ویڈیو بنائیں گے. لیکن واٹ از دا ایکچوئل ٹروتھ اباؤٹ سر چھوٹو رامز بل ابالشنگ اسے کہتے ہیں ریمیشن آف ڈیٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ. بل بالکل پاس ہوا تھا، لیکن وہ قانون یعنی اٹ کوڈ ناٹ بیکم لا پراپر، کیونکہ گورنر آف پنجاب ایمرسن ریفیوز ٹو گیو ہز اسینٹ. وی ڈونٹ نو وائی ہی withheld the assent, that we don't know. لیکن یہ بل پاس ہونے کے باوجود قانون نہیں بن سکا. بہت بہت شکریہ دوستو، تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ. میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب میری چینل کو سبسکرائب کیجئے. سوچا تھا میں نے ویڈیو شروع کرنے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پھر میں بھول گیا، بیکاز آئی ایم ناٹ ان دا ہیبٹ آف سیئنگ کہ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ آپ پلیز یہ کہا کریں، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اپنا جو یہ ہے سبسکرپشن یہ بالکل فری ہے، اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. لیکن میری جو چینل ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، زیادہ لوگوں تک اس کا میسج پہنچتا ہے اگر آپ سب مل کے سبسکرائب بھی کریں. تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ.